بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو اس سلسلے وار پروگرام قصص القرآن میں ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے، اور بات پہنچی تھی کہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ پیش آیا اور بالخصوص صلح کا جو معاملہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق تھی مسلمانوں کو۔ ارشاد باری تعالیٰ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، اللہ اس کے رسول، یوم آخرت کا انکار کیا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے ان باتوں کا انکار کر دیا، رسول پر ایمان لانے کے بجائے رسول کو جھٹلا دیا، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے بجائے یوم آخرت کا بھی انکار کیا، یہ کفر تھا ان کا۔ ان کافروں نے فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، ان کے دلوں میں ایک حمیت تھی، اور یہ حمیت جاہلیت کی حمیت، ایک ایسا جذبہ جو کہ صحیح اور درست نہیں تھا، بلکہ جاہلیت کا ایک جذبہ ان کے اندر پایا گیا۔ اور ادھر یہ حمیت سے مراد اور جاہلیت کے جذبے سے مراد کیا ہے؟ ادھر مراد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا صحابہ کرام مکۃ المکرمہ عمرے کے مقصد سے آئے، نہ کہ کوئی جنگ اور قتال کے مقصد سے، بلکہ صرف اور صرف عمرے کے مقصد سے مکۃ المکرمہ پہنچے، لیکن کفار مکہ قریش مکہ نے مکۃ المکرمہ داخل ہونے سے روک دیا، گویا کہ عمرہ کرنے سے روک دیا، اور عمرہ کرنے سے جو روکا اس کی وجہ صرف یہی بنی کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے ایمان لایا وہ ہم سے الگ ہو گئے، ہمارے خاندان کے افراد۔ یہی محمد اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے جنگ بدر، جنگ احد اور دوسری جنگوں میں ہمارے جو ہے بھائیوں کو اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے باپ کا جو ہے انہوں نے جو ہے قتل کیا، تو کیوں ہم انہیں کیا ہے مکۃ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے داخل ہونے دیں، تو ان کو کیا ہے روک دیا جائے۔ حالانکہ کعبہ یا مکہ یا عمرہ کرنا ادھر جا کر صرف یہ کفار مکہ قریش مکہ کے لیے خاص عمل نہیں تھا، بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے جو ہے اس کی گنجائش تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ایک صرف جاہلیت ان کے اندر تھی کہ آباء و اجداد کا بدلہ لینے پر تلے تھے، اسی لیے انہوں نے کیا ہے مکۃ المکرمہ داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے کیا ہے روک دیا۔ تو یہ ایک جاہلیت کی جو ہے بات تھی۔ اسی طرح جاہلیت کی بات یہ بھی کہ جب صلح کی بات پیش آئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا، لیکن کفار مکہ قریش مکہ کی طرف سے جو نمائندہ تھا سہیل ابن عمرو، اس نے کیا ہے روک دیا کہ بسم اللہ نہ لکھیں، ہم بسم اللہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ لکھنے کو بولا صلح میں۔ اس قریش مکہ کا جو نمائندہ تھا سہیل ابن عمرو، اس نے بولے کہ ہم آپ کو رسول اللہ کا مانتے ہی نہیں،
تو آپ اس کو بھی جو ہے نہ لکھیں۔ اور بھی دوسری باتیں پیش آئی تو ہر جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو اور ان کی باتوں کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جذبات اور اپنے ساتھیوں کی باتوں پر کیا ہے ان کو کیا ہے ترجیح دی۔ یہ سب کے باوجود اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ صرف جاہلیت کی جو ہے باتیں تھی کہ تم جو ہے اس بات کو نہ لکھو، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہیں مکہ داخل ہونے نہیں دیں گے کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے جو ہے آباء و اجداد، ہمارے بھائی کو اور ہمارے خاندان کے افراد کا جو ہے قتل کیا ہے، ہمیں 2 حصوں میں تم نے کیا ہے تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں پیش آئی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سکون اور اطمینان کے ساتھ تھے، کوئی بدلہ لینے کا جذبہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کوئی جذبہ اس قسم کا کیا ہے نہیں پایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں حمیت تھی، ایک جذبہ تھا، اور یہ حمیت جذبہ کیا تھا؟ جاہلیت کا حمیت اور جذبہ جس کا کوئی حقیقت سے یا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ صرف جو ہے ایک جاہلیت کا معاملہ تھا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کفار نے جاہلیت کی حمیت کے ساتھ یہ پیش آئے، اللہ تبارک و تعالی نے انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اپنے سکینت کا جو ہے نزول فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سکینت نازل فرمائی، کن پر؟ علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اپنے ایمان والوں پر۔ سکینت سے مراد ادھر یہ ہے حضرات کہ یہ سب کچھ جو کفار مکہ قریش مکہ کی طرف سے پیش آیا، جاہلیت کی باتیں اور بسم اللہ کا نہ لکھنا، محمد الرسول اللہ یہ بھی صلح میں نہ لکھنا، اور بھی دوسری باتیں جو پیش آئی، ظاہر سے بات اتنی ساری باتیں ہیں، سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، بدلہ لینے کا جذبہ آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سکینت کے نزول سے بدلہ لینے کا جذبہ ان میں کیا ہے ایمان والوں میں ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سکینت نازل فرمائی تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں، ورنہ اگر ان کا بھی ایمان والوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت والوں کا جذبہ ابھر آتا تو آپس میں دونوں گروہ لڑتے، قتال ہوتا، خون ہوتا، بہت کچھ معاملہ پیش آتا، اور کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب بد اخلاقی اور یہ سب جاہلیت کی باتیں ہونے کے باوجود کفار مکہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے جذبے کو جو ہے پست کیا، اور جس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سکینت نازل فرمائی تاکہ کیا ہے ایمان والے سکون سے رہیں، کسی قسم کا قتال، لڑائی جھگڑے کا معاملہ کیا ہے پیش نہ آئے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان ایمان والوں پر لازم کر دیا کلمت تقوی، تقوی کا ایک کلمہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان ایمان والوں پر لازم کر دیا۔ یہ ایک ایسا کلمہ تقوی کا جو کہ انسان کو شرک سے بچاتا ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے پر ایمان لانے والے صرف اور صرف کیا صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے یا دوسرے کفاروں نے کیا ہے اس پر ایمان نہیں لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے صحابہ کرام کو اس کا کیا ہے مستحق، وکانوا احق بہا واہلہا، اور یہی صحابہ کرام زیادہ حقدار تھے اس کلمے پر ایمان لانے کے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنا اور اس کا اقرار کرنے کی توفیق دی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم تھا، اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم تھا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ ملا حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سکینت نازل فرمائی ایمان والوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی سکینت اس بات کے باعث بنی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خوش دلی کے ساتھ کیا ہے، کفار مکہ کے ساتھ کیا ہے، صلح کیا، اور یہی صلح حدیبیہ کے نام سے قرار پایا۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے کہ کفار مکہ، قریش مکہ کی طرف سے جو کچھ بد اخلاقیاں پیش آئیں اور جاہلیت کی باتیں، جاہلیت کے جذبات، جاہلیت کی حمیت، یہ سب ایسی باتیں تھیں کہ صلح کرنا یہ چیز مشکل تھی اور ناممکن تھا، اتنا زیادہ جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق تھی کہ اللہ نے سکینت نازل فرمایا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اسی سکینت کی نزول کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور جو ہے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام نے کیا ہے اس صلح کو تسلیم کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، قریش مکہ کے ساتھ کیا ہے معاہدہ اور جو ہے صلح کیا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اہم نعمت اور توفیق تھی کہ صلح حدیبیہ کا جو معاملہ پیش آیا یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب صلح حدیبیہ کی طرف نکلنے سے پہلے کا خواب ہے، اور اسی خواب کی بنیاد پر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مکہ المکرمہ کے طرف عمرے کے مقصد سے مدینہ المنورہ سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے خواب کو سچ قرار دیا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے خواب کو سچ قرار دیا۔ کیا خواب سچ قرار دیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم امن و امان، سکون کے ساتھ، بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر تم جو ہے مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تم میں سے بعض اپنے سر کو منڈوائیں گے، یعنی سر کے بالوں کو نکالیں گے، ومقصرین، اور بعض اپنے سر کے بالوں کو چھوٹا کرائیں گے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، دونوں کا معاملہ ہے، بعض اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں گے اور بعض اپنے سر کے بالوں کو چھوٹا کریں گے۔ مطلب یہ کہ تم اپنے رسول کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، عمرہ کرو گے، عمرہ کے بعد کیا ہے اپنے سر کے بالوں کو نکالو گے۔ یہ خواب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا صلح حدیبیہ سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں اور میرے جو ساتھی ایمان والے ہیں مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کیا ہم نے اور اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا، یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو بتایا، اور سبوں کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں جو ہے صحابہ کرام کو معلوم تھا، تو اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خواب کے بعد عمرے کے مقصد سے مسجد حرام کی طرف مدینہ المنورہ سے نکلے، اور جب مکہ المکرمہ پہنچے اور مقام حدیبیہ پر پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ کفار مکہ، قریش مکہ نے مسجد حرام عمرہ کرنے کے غرض سے ہمیں کیا عمرہ کرنے کے ارادے سے جو ہم نکلے ہیں، کفار مکہ، قریش مکہ نے ہمیں اس سے روک دیا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ آپ کو تو خواب دکھایا گیا اور آپ کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو مسجد حرام تک پہنچنے سے روکا گیا، عمرہ سے روکا گیا اور صلح ہو گیا، اب ہمیں لوٹنا ہی ہوگا۔ آخر کار کیا بات ہے کہ خواب ہمارا جو ہے سچا واقع کیوں نہیں ہوا؟ ہمارا تو ایمان ہے
کہ اللہ کے رسول کا خواب حق ہے، سچ ہوتا ہے، لیکن ہم اسی خواب کی تعبیر، اسی خواب پر عمل کرتے ہوئے ہم عمرے کی غرض سے نکلے لیکن ہم عمرہ نہیں کر سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ فرمایا اللہ نے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، تمہارا عمرہ نہیں ہوا لیکن یاد رکھو فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ کو ان باتوں کا علم ہوا جن کا علم تمہیں نہیں تھا۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ اس سال اس سفر میں تمہارا عمرہ کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں، کیونکہ کفار مکہ تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ تم زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کیا ہے، تکلیف پہنچائی جائے گی، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور جب لڑائی ہوگی تو مکہ میں کچھ ایسے ایمان والے ہیں جو ہجرت کرنے سے مجبور ہیں، تم نادانی اور لا علمی میں ان کا بھی قتل کر بیٹھو گے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی کیا ہے، کفار میں سے ہیں۔ تو اللہ کو اس کا علم تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر میں تمہیں عمرہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس عمرہ جو خواب میں دکھایا گیا، اس خواب کی پوری تعبیر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک دوسرے فتح سے اور کامیابی سے نوازا۔ یعنی خواب تھا تمہارا کہ تم عمرہ کرو، لیکن یہ خواب پورا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم کامیابی سے اور فتح سے نوازا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ فتح اور کامیابی کیا تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں اس کی وضاحت ہوگی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم